ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا ہے، یہی آرزو ہے، یہی التجا مصطفیٰ 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 میرے ہونٹوں پہ جاری رہے یہ صدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی مٹھی خاک۔ مدینہ آنے کے بعد چند ماہ مسلمان مہاجرین کے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ مہاجرین اپنا سارا اثاثہ اور بیوی بچے چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ انہیں مالی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ گھر گرہستی کی دشواریوں کا بھی سامنا تھا۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کے مابین رشتہ اخوت قائم کر دیا، اور مدینہ کے انصار نے اصرار و خلوص کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ہر انصاری مسلمان نے اپنے مال و اسباب میں سے نصف اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان خلیج پیدا ہوئی تو قریش نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مدینے کے یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وقت پڑنے پر وہ قریش کا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کے اقتصادی اور معاشی حیثیت مضبوط تھی، بازار اور منڈیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ قریش نے مسلمانوں کو معاشی طور پر جکڑنے کا پروگرام بنایا اور مدینے کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی۔ اشیاء خوردنوش اور دیگر سامان مدینہ میں پہنچنا بند ہو گیا۔ مدینہ کے باشندے فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ مکہ والوں کی دشمنی اور شرانگیزی سے تنگ آ کر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مکہ کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کے قرب و جوار سے نہیں گزرنے دیں گے۔ تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر آباد قبائل سے معاہدہ کر کے انہیں اپنا حلیف بنا لیا اور آنے اور جانے والے قافلوں کا راستہ بند کر دیا۔ چند تجارتی قافلے جب اس صورتحال سے دوچار ہوئے تو قریش کو تشویش ہوئی۔ سالانہ تجارتی قافلے جب ابو سفیان کی قیادت میں 2000 اونٹوں پر سامان تجارت لے کر جا رہا تھا تو مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس افواہ سے لوگوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بے شمار اونٹوں اور تیز رفتار گھوڑوں پر مسلح فوج مکے سے روانہ ہوئی۔ اس لشکر میں مکہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ لشکر کی تیاری اور مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے میں ابو جہل پیش تھا۔ ابو سفیان تجارت کا سامان لے کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ لشکر کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے سپہ سالار سے واپس چلنے کو کہا، لیکن ابو جہل نے کہا ہم اس خوشی میں جشن منائیں گے، اور جشن مدینہ کے قرب و جوار پرفضا مقام پر ہوگا تاکہ مدینے والے ہماری طاقت سے مرعوب ہو جائیں اور وہ قبائل جو مسلمانوں کے حلیف بن گئے ہیں معاہدہ توڑ دیں۔ اس طرح سارے عرب میں ہماری قوت کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل کی سازش اور قریش مکہ کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ابو جہل کی سازش کو ناکام کر دینے کا اعلان کر دیا۔ مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی۔ مدینہ کے انصار کی طرف سے مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو حکم اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اس کی تعمیل میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا جا کر دشمنوں سے لڑائی کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، ہم جانصاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ سن 2 ہجری ماہ رمضان میں 1313 رضاکار جن کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر کے افراد باری باری سواری کے جانور استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے چشموں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ بھرپور جنگی ساز و سامان کے ساتھ قریش کی فوج نے وادی کے دوسرے سرے پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ اسلامی انٹیلیجنس نے مکی لشکر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان سے اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ حضرت حباب بن
مندز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے قیام کی جگہ تبدیل کر دی اور آگے بڑھ کر چشموں کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی میت میں میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ ارشاد فرمایا، اس جگہ عتبہ کا لاشا گرے گا۔ اس طرح چیدہ چیدہ تمام سرداران قریش کے واصل جہنم ہونے کے مقامات سے اپنے رفقا کو آگاہ کیا۔ اسی رات بارش برسی اور جس جگہ مسلمان لشکر کا پڑاؤ تھا وہاں کی ریت دب گئی، جبکہ قریش مکہ کا لشکر جس جگہ اترا تھا وہ زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جس وقت ڈال دی تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کو، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کرے اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت کرے تمہارے قدم۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر لشکر سے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھپر ڈال کر مرکز قیادت بنا دیا گیا، جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں لشکروں کا بآسانی جائزہ لے سکتے تھے۔ دوسری صبح قریش کا لشکر نخوت و کبر کی تصویر بن کر متکبرانہ تمتراک سے وادی بدر میں اترا۔ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ پر صورتحال واضح ہوئی کہ ابو جہل اور چند دیگر سرداروں کی ہٹ دھرمی خون خرابے اور اپنے مسلم رشتہ داروں کو قتل و غارت کرنے کا باعث بن رہی ہے، تو اس نے قریش کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دو گے۔ اگر تم نے انہیں شکست دے کر قتل کر دیا تو تمہیں ایسے چہرے نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر آدمی اپنے قبیلے کے کسی فرد یا قریبی رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ جنگ کے ارادے سے باز رہو اور واپس چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ عرب والے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹ لیں گے۔ عتبہ سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ اس کو دیکھ کر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قوم میں سے کسی شخص کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ عتبہ کی تقریر کا اثر ختم کرنے کے لیے ابو جہل نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ قرآن حکیم نے اس کا جواب سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں دیا ہے، اگر تم چاہو فیصلہ سو پہنچ چکا تم کو فیصلہ، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر پھر کرو گے تم تو ہم بھی پھر کریں گے اور کام نہ آئے گا تم کو تمہارا جتھا اگرچہ بہت ہوں، اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ایمان والوں کے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی صبح صف بندی ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ریز ہو کر رب العزت کے حضور التجا کی، الہی، یہ قریش ہیں کبر و نخوت سے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، تیرے نافرمان ہیں اور تیرے رسول سے آمادہ جنگ ہیں۔ الہی، ہمیں نصرت اور مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لانے والے قلیل ہیں، آج تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کندھوں سے ڈھلک گئی اور سجدہ طویل ہو گیا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے اسلامی لشکر پر چند لمحوں کے لیے اونگ طاری ہو گئی۔ اسلامی لشکر نے جب آنکھیں کھول کر دشمن فوج کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد کم تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں جو باہم مقابل ہوئے قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکر ایک دوسرے کو اصل تعداد سے کم تعداد میں دیکھ رہے تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد کفار کو زیادہ نظر آنے لگی اور ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی۔ جنگ کا آغاز ہوا تو عرب کے دستور کے مطابق قریش کے لشکر میں سے 3 افراد میدان میں آئے اور دعوت مبارزت دی۔ عتبہ اگرچہ جنگ کے حق میں نہ تھا، لیکن مبارزت کے لیے اپنے بھائی شیبہ کو اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں آیا اور للکارا کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا۔ لشکر اسلام میں سے 3 انصاری جوان مقابلے کے لیے نکلے۔ کبر و نخوت کے پیکر قریشی سرداروں نے
ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا تعلق مکہ کے اشراف سے ہے، لہٰذا ہمارا مقابلہ وہ کرے جو مکہ کا رہنے والا ہو اور ہم اس کو جانتے ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور تینوں مشرکوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے وار سے زخمی ہو گئے تھے، جنہیں حضرت علی اٹھا کر میدان سے باہر لائے۔ مشرکین کے 3 نامرد سرداروں کے لاشیں خاک و خون میں لت پت تھے۔ کفار اپنے معبودوں کو پکارتے ہوئے تلواریں لہرا کر میدان میں کود پڑے اور دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی میں قریش کو ہزیمت ہوئی۔ کافروں اور مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے ریتلی راہ ہموار زمین میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کی اس صف بندی نسبتاً ہموار اور سخت زمین پر کی گئی تھی۔ کافر اپنی صفوں کو جس وقت ترتیب دے رہے تھے، سیدنا علی علیہ السلام نے چند کنکریاں مٹھی میں لے کر کافروں کی طرف پھینکیں اور فرمایا: پست اور رسوا ہوئے کفار کے چہرے۔ مٹھی بھر کنکریاں فضا میں اڑتے ہوئی دشمن فوج تک پہنچیں تو ہوا کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دشمن کی آنکھیں اور نتنے ریت اور مٹی سے بھر گئے۔ سیدنا علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ ترجمہ ہے سورہ الانفال کا: سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک جس وقت پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی اور وہ کرنا چاہتا تھا۔ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، تحقیق اللہ ہے سنتا جانتا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے دستے آسمان سے اترے۔ سیدنا علیہ السلام نے مسلمانوں کی فتح کامرانی کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے: جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی تو اس نے تمہاری پکار سنی اور تمہاری مدد کے لیے 1000 جنگی فرشتے آگے پیچھے صف بستہ بھیج دیے۔ بدر میں زور کا رن پڑا۔ کچھ وقت کے لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ ہارنے اور جیتنے والا کون ہے، کس کی فتح ہوگی۔ یکایک جنگ کا نقشہ مسلمانوں کے حق میں بدل گیا۔ کفار کے قابل سپوت اور نمایاں چہرے خون آلودہ ہو گئے۔ کافر لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا۔ دشمن کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں مزید لڑنے اور مزاحمت کی طاقت نہیں رہی۔ میدان جنگ چھوڑ کر کفار فرار ہو گئے۔ اشراف قریش جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کے 70-80 افراد مارے گئے، کافی تعداد میں قید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ کی مدد نصرت سیدنا علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک پہنچ گئی۔ آج ہم کتاب محمد رسول اللہ جلد 2 کے چیپٹر 17 پر پہنچ گئے ہیں، اور آج جو ہم نے معجزہ سنا ہے اس کی سائنٹیفک لاجک ہم سنتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ کائنات تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ مخلوق میں فرشتے اور جنات ہم سے زیادہ مانوس ہیں۔ پے در پہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آبادیوں سے ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ کہکشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ مخلوق کی سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہیں۔ 3 نوعوں کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے۔ انہی کا تذکرہ قرآن پاک میں انسان، فرشتہ اور جنات کے نام سے لیا گیا ہے۔ انسان، فرشتہ اور جنات کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں موجود ہیں۔ انسان لاشمار سیاروں میں آباد ہیں اور ان کی قسمیں کتنی ہیں اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے۔ یہی بات فرشتوں اور جنات کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس کائنات سے پہلے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امعا۔ سوال کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا، ارشاد فرمایا ما۔ عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آ سکے، اور ما عربی میں مسبیت کو کہتے ہیں جو کائنات کی بنیادیں ہیں۔ اسی مسبیت کا نام عالم امر ہے۔ امعا جو اصطلاح میں ماوراء الماورا کہلاتی ہے، اس کا تعارف عالم نور سے کیا جاتا ہے۔ انسانی تفہیم و تعلیم کی معراج جہاں تک ہے، اس حد کا اصطلاحی نام حجاب محمود ہے۔ حجاب محمود وہ بلندیاں ہیں جس سے عرش اعظم کی انتہا مراد ہے۔
یہ انسانی نقطۂ ذات کی معراج کا کمال ہے کہ وہ اپنے ادراک کو حجاب محمود کی تفہیم کا خوگر بنا سکے اور ان صفاتی الہیہ کو سمجھ سکے جو ان بلندیوں میں کار فرما ہیں۔ یہ عالم اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز سے ماورا ہے۔ مقرب فرشتوں کی پرواز جہاں تک ہے اس حد کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ ملائکہ مقربین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی ہے، اس بلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں میں مشتمل ہیں۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہ کر تسبیح میں مشغول ہے، دوسرا گروہ اللہ کے احکام عالم تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عالم امر کے لیے اللہ کے احکامات کو اپنے حافظے میں رکھتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے لوح محفوظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم نور سے فروتر ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ کی حدود ہیں۔ ان میں ملائے اعلیٰ 6 بازوؤں والے فرشتے ہیں۔ ان میں عالم نور کے سمجھانے کی فراست حاصل ہے اور یہ عالم نور کے پیغامات کا تحمل رکھتے ہیں۔ عالم نور کے پیغامات وہی ہیں جو اللہ عرش اعظم سے نافذ فرماتے ہیں۔ اس طبقے سے فروتر ملائکہ روحانی کا طبقہ ہے، ان کو ملائے اعلیٰ کے پیغامات سمجھنے کی فراست حاصل ہے، اور اس طبقے سے فروتر ملائکہ سماوی کا طبقہ ہے، یہ روحانی ملائکہ کے پیغامات سمجھنے کی فراست رکھتے ہیں۔ چوتھے درجے میں ادنا فرشتے ہیں، یہ ان احکامات کی تعمیل کرانے کی فراست رکھتے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ ملائکہ طبقات ارضی پر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ 6 بازو والے فرشتے ملائے اعلیٰ 6 فراستوں کے اہل ہیں، ان میں سے ہر فراست ایک نور ہے۔ نمبر 1، انہیں کچھ نہ کچھ ذات کا عرفان حاصل ہے۔ نمبر 2، وہ صفات کی معرفت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، عالم امر کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں۔ نمبر 4، عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہیں۔ نمبر 5، عالم امکان یا عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے۔ نمبر 6، عالم خلق کے عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں۔ روحانی ملائکہ 3، 4، 5، 6 روشنیوں کا مجموعہ ہیں، ان کو عالم امر اور عالم خلق کی معرفت حاصل ہے۔ ان کے 4 بازوؤں سے یہ روشنیاں مراد ہیں۔ سماوی ملائکہ عالم امر کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے اندر صادر العین اور عین کی روشنیاں مجتمع ہیں۔ سماوی ملائکہ 3 اور 4 روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ ادنا ملائکہ عالم خلق کے اجزاء کی تفہیم پر عبور رکھتے ہیں، ہر مثالیت اور عنصریت کے یعنی 5 یا 6 روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور نظام تکوین کے تحت ملائے اعلیٰ نے دعا کی قبولیت کو ملائکہ روحانی تک پہنچایا۔ ملائکہ روحانی نے ملائکہ سماوی تک دعا کی قبولیت کا اعلان کیا، اور چوتھے درجے کے فرشتے جن کو ملائکہ عنصری بھی کہا جاتا ہے، یہ پیغامات قبول کر کے کفر کے مقابل آ گئے، اور اس طرح اللہ نے نصرت اور فتح عطا فرما دی۔